اپنے آپ کو ایک ایسے جزیرے پر تصور کریں جہاں خوبصورت چمکدار ریت والے ساحل ہوں، ہر قسم کے تازہ پکے ہوئے پھل ہوں اور قدرتی ماحول میں تیار ہر قسم کی خوراک جو آپ کو ہمیشہ جوان رکھے، اور پھر سونے پہ سہاگا۔ اس جزیرے پر 50 حسینائیں ہوں اور اکیلے آپ، اے نا زمین پر جنت۔ ایسے ہی ایک جزیرے کی کہانی آپ کو سنائیں گے آج کے ورس آؤٹ میں۔ یہ کہانی ہے پٹکیرن آئی لینڈ کی، جو کہ بحر اوقیانوس میں ایک 4.5 مربع کلومیٹر کا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اور یہاں پر زندگی بہت مشکل ہے۔ پٹکیرن سب سے کم آبادی والی ایک ریاست ہے جہاں پر صرف 49 لوگ رہتے ہیں۔ پٹکیرن کی ایک بہت ہی حیرت انگیز دلچسپ کہانی ہے۔ اس جزیرے کو سب سے پہلے انگلینڈ سے بھاگے ہوئے کچھ جرائم پیشہ لوگوں نے دریافت کیا، جو ایک بحری جہاز پر سوار تھے، اور اچانک انہوں نے جہاز پر قبضہ کر لیا اور جہاز کو پٹکیرن جزیرے پر روک کر جزیرے پر قبضہ کر لیا۔ ان جرائم پیشہ شرابیوں نے قبضہ کرتے ہی مقامی لوگوں کی خوفناک نسل کشی شروع کر دی، اور بالآخر صرف ایک شخص زندہ بچا۔ بعد میں اس چھوٹی سی ریاست پر بدمعاشوں اور جنونیوں نے حکومت کی۔ 2004 میں یہ ریاست جنسی درندوں، جن کا نشانہ بچے ہوا کرتے تھے، اور اشتہاریوں کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ صرف 50 لوگ اور اتنا زیادہ ہنگامہ۔ کبھی پولینیشینز باشندے یہاں رہا کرتے تھے، لیکن وہ یورپینز کی مدد کے بغیر زندہ نہ رہ سکے۔ پولینیشینز نے، خاص کر تہیٹی کے رہنے والے، پٹکیرن جزیرے پر 11ویں صدی میں رہائش پذیر ہوئے۔ یہ اپنے ساتھ پالتو جانور بھی لے کر آئے اور مجموعی طور پر ایک اچھی زندگی گزاری۔ پٹکیرن پر قیمتی پتھر اور قیمتی آتش فشانی چٹانوں کے ذخائر تھے، اس لیے یہاں پر بسنے والے پہلے باشندوں نے یہاں سے 500 کلومیٹر دور منگریوا جزیرے کے لوگوں سے تجارت شروع کر دی۔ غالباً انہوں نے منگریوا کے بادشاہ سے وفاداری نبھانے کی قسم کھائی تھی۔ پولینیشینز کا سنہرا دور 400 سال تک رہا، لیکن پھر قیمتی معدنیات کے ذخائر ختم ہو گئے اور منگریوا پر خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ تجارت کے بغیر پٹکیرن کے باشندے کمزور ہوتے گئے اور بالآخر سب کے سب ختم ہو گئے۔ جب پہلا یورپی باشندہ یہاں پر پہنچا تو اس جزیرے پر کوئی پولینیشن نہیں تھا۔ اس جزیرے کی کہانی انگلینڈ کے ایک جہاز پر قیدیوں کی بغاوت سے شروع ہوتی ہے۔ 1787 میں برطانیہ نے اپنا بحری جہاز باؤنٹی بحر اوقیانوس میں ایک خاص قسم کے پھل کی تلاش میں بھیجا۔ برطانیہ حال ہی میں امریکی آبادیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اس لیے وہ خوف زدہ تھا۔ ان کے پاس ابھی بھی کیریبین سمندر میں کچھ اہم آبادکاریاں تو موجود تھیں، لیکن یہاں پر کسی بھی وقت بھوک کی وجہ سے ہنگامے پھوٹ سکتے تھے۔ مقامی زمین یورپی باشندوں کے کھانے والی فصلوں کی کاشت کے لیے موزوں نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ویسٹ انڈیز میں یورپ میں کھایا جانے والا پھل کاشت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی لیے بحری جہاز باؤنٹی کو یہ مشن مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن یہ ناکام ہو گیا۔ کیپٹن بلائی جہاز کو تہیٹی کے ساحل پر لے آیا، جہاں پر زندگی خوبصورت تھی۔ ملاحوں کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا۔ مقامی خواتین بہت خوبصورت اور پیار کرنے والی تھیں، اسی لیے جہاز کے عملے نے وہاں 6 مہینے گزارے۔ یہ لوگ واپس نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن اس کے بعد جلد ہی بغاوت شروع ہو گئی۔ 28 اپریل 1799 ملاحوں نے بلائی اور اس کے ساتھیوں کو، جب وہ تہیٹی جا رہے تھے، ایک ٹوٹی پھوٹی کشتی میں ڈال کر کھلے سمندر میں چھوڑ دیا۔ ملاحوں کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ انہوں نے بحری جہاز باؤنٹی کو چھوڑا اور سمندری سفر پر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے پٹکیرن کے ویران جزیرے پر رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا سربراہ فلیچر کرسٹین تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے کیپٹن بلائی کے خلاف بغاوت کا آغاز کیا تھا۔ باقی ماندہ ملاح تہیٹی کے جزیرے پر رہ گئے۔ بالآخر برطانیہ نے ان کو پکڑ لیا۔ ان میں سے کچھ کو پھانسی پر چڑھا دیا اور کچھ کو قید با مشقت کی سزا سنائی، لیکن کرسٹین اور اس کے ساتھی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن پٹکیرن جزیرے پر زندگی تہیٹی کی نسبت بہت مشکل تھی۔ پٹکیرن جزیرے کی تاریخ کی بری ترین ایجاد ایک خاص قسم کی شراب کی ایجاد تھی۔ پٹکیرن 1790 میں آباد ہوا۔ یہاں پر آنے والوں میں کرسٹین سمیت 9 یورپی ملاح، 6 تہیٹی کے غلام اور 12 تہیٹی لڑکیاں تھیں۔
اس میں سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ ہر یورپی کے پاس ایک لڑکی تھی، لیکن 6 غلاموں کے پاس صرف 3 لڑکیاں تھیں۔ جزیرے کی زمین ہر طرح کی کاشت کے لیے موزوں ترین تھی، تازہ پانی وافر مقدار میں تھا اور یہاں کا ماحول کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر شراب کی وجہ سے بنا۔ ملاحوں میں سے ایک ملاح جس کا نام میکوئے تھا، اس نے اس جزیرے پر ایک درخت کی میٹھی جڑوں سے شراب بنانا سیکھ لی۔ یہ ایک شیطانی ایجاد تھی جس نے لوگوں کو نسل کشی پر مائل کیا۔ ملاحوں نے جی بھر کر شراب پی۔ کرسٹین نے مزید سربراہ رہنے سے انکار کر دیا اور بہت مایوسی کا شکار ہو گیا۔ شراب کا معجد میکوئے سربراہ بن گیا۔ یہ بہت ظالم تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک خوبصورت لڑکی جس کا نام جوویرووا تھا، اس کو مچھلی پکڑنے کے لیے بھیجا، لیکن جب وہ زیادہ مچھلی نہ پکڑ سکی تو اس ظالم شخص نے شراب کے نشے میں دھت اس کا کان چبا کر کھا لیا۔ اس لڑکی نے ایک پہاڑ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی، لیکن میکوئے نے ایک دوسری غلام عورت پر قبضہ جما لیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ 6 غلام جن کے پاس پہلے ہی 3 لڑکیاں تھیں، جب ان سے ایک اور لڑکی چھین لی گئی تو جزیرے پر خون ریزی شروع ہو گئی۔ تہیٹی غلاموں نے یورپیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے ایک شاندار منصوبہ بنایا۔ انہوں نے میکوئے اور اس کے عملے سے ہتھیار چوری کر لیے اور ان کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں انہوں نے زیادہ تر یورپیوں کو سر قلم کر کے مار دیا۔ صرف 4 لوگ بچے، ایڈم، کوئنٹل، ینگ اور میکوئے، جس کی وجہ سے یہ سارا فساد مچا تھا۔ اس ساری خون ریزی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس جزیرے پر صرف ایک شخص زندہ بچا۔ یہ سن 1793 تھا۔ جوویرووا نے خودکشی کر لی کیونکہ میکوئے نے اس کا کان کاٹ کھایا تھا۔ باغیوں نے باؤنٹی کے ملاحوں میں سے 5 کو مار دیا تھا، لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ اس رات تہیٹی کی خواتین نے تمام تہیٹی مردوں کو قتل کر دیا جب وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ باقی ماندہ یورپین مردوں نے سب سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ ان واقعات کے بعد ینگ اور ایڈمز نے بائبل کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، جبکہ کوئنٹل نے اپنے آپ کو شراب کے نشے میں غرق کر دیا اور ایک جنونی شخص بن گیا جس نے پٹکیرن پر بچوں کو مارنے کی کوشش شروع کر دی۔ ان میں سے بہت سے پہلے ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ باقی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مزید بچوں کا قتل نہیں ہونے دیں گے، اس لیے انہوں نے کوئنٹل کو مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد میکوئے نے ایک پہاڑ پر جا کر خودکشی کر لی۔ ینگ بھی جلد ہی صدمے یا دمے کی وجہ سے مر گیا تھا۔ اب جزیرے پر صرف ایڈم بچا تھا اور بہت سی حسینائیں تھیں۔ ان کی تعداد 50 بتائی جاتی ہے۔ اس نے خود کو واقعتاً آدم سمجھنا شروع کر دیا تھا اور ان تمام حسین عورتوں کو اپنی حوریں اس نے چاہتے نہ چاہتے پٹکیرن کا سربراہ بننا قبول کر لیا۔ شروع میں وہ مضبوط اعصاب کا مالک نہیں تھا اور نسبتاً جوان آدمی تھا۔ دوسری ریاستوں کے مقابلے میں پٹکیرن پر زیادہ بدمعاش سرپرستوں نے حکومت کی۔ پٹکیرن کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے یہ زیادہ حیران کن بات نہیں تھی۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ آباد ہوئے ان میں سے زیادہ تر بدمعاش اور غنڈے تھے۔ سب سے پہلے کرسٹین تھا جو کہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا اور مایوسی میں اپنی ذمہ داریوں کو بھی بھلا رکھا تھا۔ پھر میکوئے تھا جس نے صحیح معنوں میں ایک اسمگلر کی طرح جزیرے پر حکمرانی کی۔ پھر 4 لوگوں کا ٹولہ تھا جس میں سے ایک نے خودکشی کر لی جبکہ دوسرے کو مار مار کر ہلاک کر دیا۔ خیر، ایڈمز ایک بہت متنازع شخصیت بنی رہی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ینگ نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ اسے ایڈمز نے مار دیا تھا۔ پھر جب اسے نئی ذمہ داری ملی تو اس نے بائبل کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس نے ایک مذہبی رہنما بننے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے آپ کو آدم تصور کر لیا جو حوروں میں گھرا ہوا ہے اور پٹکیرن جزیرے کو جنت سمجھ لیا جسے گنہگار لوگ حاصل نہیں کر پائے۔ بعد میں آنے والی کئی دہائیاں اس کوشش میں صرف ہوئیں کہ اس جزیرے پر ایک عیسائی معاشرے کا قیام کیا جا سکے۔ ایک ایسے معاشرے کے قیام کی کوشش شروع کر دی گئی جس کی بنیاد اخلاقیات پر تھی۔ شراب کی بوتلوں کو توڑ دیا گیا اور تمام غیر اخلاقی کام ختم کر دیے گئے، لیکن ایڈمز نے خود تمام عورتوں سے جنسی روابط قائم رکھے، بہت زیادہ بچے پیدا کیے۔ جزیرے پر موجود آدھی سے زیادہ آبادی اس کی اپنی اولاد تھی۔ 1808 میں جب برطانوی بحری جہازوں نے پٹکیرن پر قیام کیا تو انہوں نے دیکھا یہاں پر ایک
एक ईसाई मुआशरा रिहाइश पजीर है जिसका सरबराह भूरे बालों वाला एक गुरु है। वो इससे बहुत मुतासर हुए और उन्होंने जजीरे को एक रूहानी जजीरे के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया। एडम्स की मौत के बाद मुकामी पिटकेर्न रिहायशी बदमाशों के जेरे असर आ गए। एक दिन एक मुहिम जो उस जजीरे पर पहुंचा और बहुत तेजी से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए और उनका लीडर बन बैठा। वो चिल्ली की जंग का साबिक फौजी रहा था और एक तिलिस्माती शख्सियत का मालिक था। बाद में ये जजीरा जोशुआ हिल के पास चला गया जिसने ये दावा किया कि उसे बादशाह ने भेजा है और इस जजीरे का गवर्नर मुकर्रर किया है। जो भी इसके खिलाफ हुआ उसने उसे रास्ते से हटा दिया। उसने वहां पर एक महल तामीर किया, लोगों से जबरदस्ती अपनी इज्जत करवाए और अपने आप को बरतानिया का बादशाह समझना शुरू कर दिया। बाद में जब उसका राज खोला तो उसे बेइज्जत करके इस जजीरे से निकाल दिया गया। ये जजीरा पूरी दुनिया में बच्चों से जिनसी ज्यादती के लिए मशहूर था, लिहाजा इस जजीरे पर एक जेल बना दी गई ताकि जिनसी जराइम के मुजरिमों को इस जेल के अंदर फेंका जाए। इसमें इस जजीरे का मेयर भी शामिल था, लेकिन ये जराइम फिर भी ना रुक सके। इस जजीरे पर गो के एक अलग हुक्मरान मौजूद है, लेकिन ये जजीरा फिर भी बरतानिया की मलकियत है और बरतानवी कवानीन के मुताबिक इस जजीरे को चलाया जाता है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको ऐसे ही मजीद वीडियोस देखने को मिलती रहे।